اب جب وہ گزریں گے تو ہر جہنم، اب وہ جہنم جو پہلے اوپر نظر آ رہا تھا اب وہ نیچے نظر آئے گا کہ پولیس کے اوپر سے گزر رہی ہے. اب وہاں سے کہتے ہیں جنت یہاں بھی نہیں ہے. کمال ہے کہ یہاں بھی جنت نہیں ہے. بندہ جب گزرے گا، جب وہاں سے جو پار اترے گا، آگے بھی جنت نہیں ہے، آگے ایک بہت بڑا سمندر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، بہت بڑے ہیں. کبریا فی السماوات والارض ہے. تو ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی معمولی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کو نہر بتایا. میں نہر نہیں ہے، شاید زمانے کے سمندر، دنیا کے جتنے سمندر ہیں ان کو ملا کے کئی ہزار سے ملٹیپلائی کر دو تو وہ اس سے چھوٹا ہے. اسے کہتے ہیں نہر سلسبیل. ہر بندے کو نہر سلسبیل میں اترنا ہی ہے، اترے گا وہ لازماً. ہر بندے کی تمام صلاحیتیں جو ہے وہ مکمل طور پہ بیدار ہو جائیں گی جو وہاں پہ پہنچ گیا. اب جب وہ اترے گا تو اس کا جسم پورس ہو جائے گا اسپنج کی طرح. اب وہ تیرے گا. جب وہ تیرے گا تو پانی اوپر سے آئے گا تو کہتے ہیں اتنا صاف شفاف آ رہے گا جیسے دودھ کی نہر ہے. نیچے جائے گا تو اتنا کالا ہوگا جیسے تارکول ہے. کیوں؟ جو بھی وہاں سے گزرے گا یہ پانی اس کے اندر سے، جسم کے اندر سے گزرے گا اور اس کے اندر سے ہر چیز کو بہا کے لے جائے گا، اس کو بالکل پاک صاف کر دے گا. اب وہ جب نہر سلسبیل کے دوسرے کنارے پہنچے گا، جب پہنچے گا تو وہ آپ نے سنا ہوگا کہ 8 جنتیں ہیں، 8 دروازے سے، آپ اس سے آ جائیں، آپ اس سے آ جائیں. اب یہاں پہ دیٹ از دا کوشچن کہ ان دروازوں کے پیچھے جنت نہیں ہے. اب جب دروازہ کھول کے جب فرشتے اگلے کو داخل کریں گے تو وہاں وہ ایک بہت بڑا ایئر بیس دیکھے گا. کمال ہے کہ نہیں کہ ایئر بیس ہوگا، جنت نہیں آئی ابھی بھی. ہاں. اب بچپن میں جو ہے میں ایک چیز پڑھتا تھا کہ گھوڑے کا پیٹ کھلے گا، جنت اس کے اندر چلا جائے گا. دیکھیں کہ اب ہم جیسا بندہ کہ یار گھوڑے کے پیٹ کے آنتوں کے اندر پھنس جائے گا. بیسیکلی انبیاء اپنے دور میں جن لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، جو ان کا ویژن جہاں تک جاتا ہے وہ اس حساب سے اس کو مثالیں دیتے ہیں. تو آپ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ ایک ایئر بیس میں آئیں گے. ایئر بیس میں ہر بندے کا جہاز اس کو نظر آئے گا، اس کا نام لکھا ہوگا اس جہاز پہ. وہ اس جہاز میں بیٹھے گا اور اس کے بعد وہ جہاز اڑے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، جی ہم کہتے ہیں نا ریپ اسپیڈ، ریپ اسپیڈ. ریپ اسپیڈ اس اسپیڈ کو کہتے ہیں جو روشنی سے زیادہ تیز ہو. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جہاز، گھوڑا فرمایا بیسیکلی، جہاز کا تو نام نہیں لیا نا. کچھ زمانے میں ان کا جو ہے اس زمانے کے لوگوں کی سب سے بڑی آخری جو ہے وہ ہوتی کہ اڑنے والے سے پرندہ ہے، اور گھوڑا کا سنا تھا کہ گھوڑے اڑتے ہیں، یونیکارن جسے کہا جاتا ہے. تو اس لیے وہ ریفرنس دیا کہ یہ روشنی سے زیادہ تیز اڑیں گے. جب یہ اڑیں گے تو اس کے بعد جب یہ ایک جگہ پہنچیں گے تو انہیں گیلیکسی نظر آئے گی، سپر گیلیکسی. جیسے آپ کا ملکی وے کو جب آپ جو ہے دیکھتے ہیں باہر سے، دور سے جب دیکھتے ہیں تو ایسے ایسے رنگ ہوتے پھیلتے بے شمار سیارے نظر آتے ہیں. تو آپ کو ایک ایسی گیلیکسی نظر آئے گی جس کے 8 رنگز ہیں. جیسے سیٹرن کے رنگز ہیں اس طرح سے 8 رنگز ہیں. بیچ میں ایک بہت بڑا روشن سا وہ ہے، سیارہ ہے جس کے اندر یہ رنگ گھوم رہا ہے. ہر رنگ جو ہے اس کے اندر 100 رنگز ہیں، اور ان 100 رنگز کے اندر سب ڈویژن میں 100 رنگز ہیں. یہ جو رنگز ہیں یہ رنگ جنت ہے. سب سے آؤٹر رنگ جو ہے وہ جنت عدن ہے، سب سے انر رنگ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے. اور وہ جو درمیان میں وہ بیت المعمور ہے جس کے ذریعے کنیکشن لگا ہوا ہے خانہ کعبہ کا، وہاں پہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو محفل ہوں گی وہ اس بیت المعمور میں ہوں گی. تو یہ آپ کا جنت ہے. جس بندے کا جہاز، جس بندے کا جو مقام ہے، جہاز جی کا سیدھا سپن ہوگا. لیزر میں لوگ اپنے کمپنی کے اشتہار لگاتے ہیں، آپ کو وہاں نظر نہیں آتا کہ جب آپ دیکھتے ہو تو وہ ایک اپنا دکان میں جو ہے وہ اپنے باہر کے آؤٹر شوکیس کے اوپر وہ رکھ دیتے ہیں. آپ کو دیکھتے ہیں صرف لائٹیں نکل رہی ہیں، لیکن جب آسمان سے دیکھتے تو آپ کو وہ نظر آتا ہے مقدر لوگوں. اسی طرح ہر جنتی کو اپنا جنت کا لوگو آسمان میں نظر آئے گا. اس کا جہاز خود ہی گائیڈنس ہو کر وہاں چلا جائے گا اور وہ اپنی جنت میں جا کے لینڈ کر جائے گا. جب لینڈ کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتہ جو ہے اس کو سلام کرے گا. اس کو جو سب سے پہلی چیز پیش کرے گا وہ یہ ہیری پوٹر والی چھڑی ہے نا، وہ اس کو پیش کرے گا کہ یہ چھڑی ہے. ہاں، یہ کمانڈ اسٹک ہے. اس کمانڈ اسٹک کے ذریعے وہ جنت میں جس کو جو حکم دے گا، جس چیز کو، وہ اس کا حکم پورا کرے گی.
پانی کو کہ یہاں سے یہاں چلے جاؤ، وہ اشارہ کر کے چلا جائے گا، درخت پہ یہاں چلے جاؤ چلا جائے گا، ہر چیز کو وہ اس سے کمانڈ کرے گا، تو اس کو کمانڈ اسٹک دی جائے گی. یہ سب سے پہلی چیز جنت میں اس کو دی جائے گی. تو اس میں جو ہے جنت میں پچھتاوا نہیں ہے، صرف ایک پچھتاوا ہے. ایک پچھتاوا جنت میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں محفل ہوگی. یہ محفل ہفتے میں صرف جمعے کے دن ہوگی. اب ایک چیز کا ذہن میں خیال رکھیں کہ جنت کا ایک دن 1000 سال کا ہے، اور یہ وہ جو درمیان میں جو سیارہ ہے جس کی یہ پورا نظام جس میں کئی ٹریلین سیارے گھوم رہے ہیں، وہ جو ہے وہ اس میں یہ محفل ہوگی. لیکن جہاں آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. جنت عدن والا جنت فردوس میں بھی جا سکتا ہے، اس کے بعد جہازوں کی پوری فلیٹ ہے وہ جا سکتا ہے. لیکن وہ جو درمیان میں جو ہے جہاں پہ اللہ کی محفل چلے گی، وہ محفل جو ہے وہ اسٹرکٹلی جو ہے وہ فاربیڈن ہے. کہتے ہیں نا رائٹ آف ایڈمیشن ریزرو، صرف جس کو دعوت نامہ ملے گا صرف وہ جا سکتا ہے. ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو بلائے گا، آ جاؤ سارے. جب آخری جہنمی جو ہے جس نے جنت میں جانا ہے، جب جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا تو سب کو اللہ تعالیٰ بلائے گا. یہ تقریباً 14 ارب سال بعد ہوگا، زمین کی زندگی کے 14 ارب سال بعد. اس کے حساب سے آخری جہنم میں نکالا جائے گا. تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار سب کو کرائے گا. کہتے یہ دیدار زمینی وقت کے مطابق 8,500 سال طویل ہوگی. جب اللہ تعالیٰ اپنے واپس پردے ڈالے گا تو مخلوق کہے گی اللہ بس اتنا سا؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے میرا کتنا دیدار کیا؟ وہ کہیں گے جب تھوڑا سا. زمینی وقت کے مطابق 8,500 سال تم نے میرا دیدار کیا. اللہ تعالیٰ اتنا حسین ہے کہ پتہ ہی نہیں لگے 8,500 سال گزر گئے. اس کے بعد جناب اب واپس جاؤ. ہاں بھی تمہیں جو میں نے نعمت کے لیے وعدہ کیا تھا سب مل گیا؟ ہاں جی مل گیا. کہتا نہیں ایک چیز نہیں ملی. کہتا اور کیا رہ گیا؟ کہ میری رضا. میں تمہیں اپنی رضا نہیں دی، آج میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں. صحابہ اس لیے عظیم ترین ہے انبیاءوں کے بعد کہ وہ چیز جو جنتیوں کو 14 ارب سال بعد ملے گی، صحابہ دنیا سے یہ رضا اپنے ساتھ لے کے گئے. اس لیے وہ انبیاء کے بعد سب سے عظیم ترین ہے. اس لیے صحابہ کی ڈیگریڈیشن کبھی بھی نہ کرنا. تو وہ دیا جائے گا، رضا دی جائے گی. اب پچھتاوا کیا ہے؟ پچھتاوا یہ ہے کہ ہر جمعے کو محفل ہوگی. کچھ لوگوں کو وہ روز ہر دفعہ کی انویٹیشن ہوگی، کچھ کو 15 دن میں ایک دفعہ. 15 دن کا مطلب 15,000 سال بعد. کچھ کو مہینے بعد ایک دفعہ یعنی 30,000 سال بعد. کسی کو 1 سال میں ایک دفعہ یعنی 3,65,000 سال بعد. کسی کو 100 سال میں ایک دفعہ. جو جس کے جتنے اعمال ہوں گے اسی حساب سے اس کو انویٹیشن دنیا میں سامان لے کے جائے گا، اس کو اسی حساب سے انویٹیشن کا ڈیوریشن ہوگا. تو انسان جب ایک دفعہ وہ انویٹیشن میں جائے گا تو وہ اگلی انویٹیشن کا انتظار کرے گا کہ وہ محفل اتنی شاندار ہوگی. پھر وہاں پہ پچھتائے گا کاش میں دنیا میں اپنا اتنا وقت ضائع نہ کرتا، اپنا کچھ اتنا بہتر کر لیتا کہ میری انویٹیشن کم از کم جو ہے 10 سال میں ایک دفعہ آ جاتی. کچھ لوگوں کا 1,000 سال میں ایک دفعہ آئے گا. تو وہ واحد پچھتاوا ہے جو جنتیوں کو ہوگا کہ میری یہ انویٹیشن کی فریکوینسی بہت کم ہے. تو اس کے علاوہ کا پچھتاوا ہے. پھر ایک چیز جو لوگ بڑے ہم یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ بڑی جلدی جو ہے بور ہو جاتے ہیں. جنت کی زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہونی، تو کیا ہم وہاں بور نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. وہ اس لیے کہ دیکھیے آپ نے کمپیوٹر ایجاد کیا. کمپیوٹر ایجاد کیا تو اس میں ایک چیز ہے، ایک ہے ہارڈ ڈرائیو، ایک ہے آکسیلری میموری. جو ہی جناب آپ کی بجلی چلی جائے، آپ کا یو پی ایس نہیں لگاؤ تو جو آپ کام کر رہے ہیں سب بڑھ گیا، سب زیرو ہو گیا. آکسیلری میموری آپ کی واش ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں دنیا میں ہارڈ ڈرائیو لگائی گئی ہے ذہن میں. ہم نے بچپن میں ایک چیز کھائی ہوتی ہے، 60 سال کی عمر میں کھاتے ہیں تو مجھے اس کا ذائقہ یاد رہتا ہے کہ میں نے 6 سال کی عمر میں یہ چیز کھائی تھی. کہ ہمارے ہارڈ ڈرائیو و میموری جو فکس کر لیتے ہیں. مرنا کیوں ضروری ہے؟ مرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی سے اتنا اکتا جاتے، اتنا بور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بس اب ختم ہوئی ہے.
اگر وہاں پہ اس طرح ہر بندے کی میموری ریسٹور ہوتی چلی جائے تو اس کا تو کام ہو گیا. ایک نہ ختم ہونے زندگی وہ کیسے گزارے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بندے کی ساری میموری آکسیلری میموری رکھی ہے، ہارڈ ڈرائیو نہیں رکھا. نوالا کھائے گا، حلق سے نیچے اتر گا، اس کا ذائقہ بھول جائے گا. چیز دیکھے گا، نظر ہٹائے گا، اس بیوٹی کو بھول جائے گا. مسلسل جو ہے اس کی میموری کو فریش رہے گی، اس لیے اس کے لیے ایک ہی چیز 1000 دفعہ بھی فرسٹ ٹائم ہوگی. یہ جنت کی وہ خوبی ہے. باقی آپ کے لیے لمیٹیشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں سے کہتے ہیں میں یہاں سے مریخ جاؤں یا سیٹرن جاؤں تو آپ نہیں جا سکتے کہ اتنی عمر ہی نہیں ہے. جنت جو ہے وہ اتنی بڑی گلیکٹیکل سسٹم ہے کہ یہ جو دنیا کی 10 لاکھ گلیکسی میں نے بتائی ہے کہ یہ ساری گلیکسی مل کے جنت کی گلیکسی کا صرف 2.5% بنتا ہے. لیکن یہاں پہ کوئی ایج ہی نہیں ہے، وہاں آپ کے پاس ایج ہے، آپ سب کو گھما سکتے ہیں اس پورے. تو یہ وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ آؤ میری جنت کی طرف، یہ میں نے تمہارے لیے بنائی ہے. تو اس پہ جانے کے لیے ایمان سب سے پہلی ضرورت ہے، اس کے بعد اعمال ہے، اور سب سے بڑی چیز حرام مال سے بچنا. کہ جو بندہ حرام مال کھاتا ہے، کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے. اس بات کا خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے یاروں دوستوں کو بھی یہ قصہ سنائیں تاکہ دل میں شوق پیدا ہو گیا میں بھی اس مہمان خانے کی کوشش کروں جو اللہ نے میرے لیے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے نہیں بنائی. رب کیا ہے؟ رب وہ ہے جو بناتا ہے، بانٹ دیتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا. تو رب کی ربوبیت کی طرف جائے، اس کے آگے جھک جائے اور اس بنیادی ترین چیزوں سے اعتراض کرے جس سے یہ جنت آپ سے چھن جائے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.